السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری سبق میں ہم نے جملہ فعلیہ میں ضمائر کا استعمال پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے فعل کا استعمال۔ فعل کا استعمال، اس سے پہلے ہم نے فعل کو بھی جانا کہ فعل کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا اور اس کی پہچان کیا۔ پھر ہم نے اس کی پہچان ضمائر کے حوالے سے بھی کی۔ اب ہم اس کا استعمال پڑھیں گے، جس طرح ہم نے اسم کا استعمال پڑھا تھا۔ اسم کا استعمال جس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح اسم کے استعمال کے لحاظ سے دو جز بنتے تھے، مرکب ناقص اور مرکب تام، اسی طرح فعل کے بھی دو جز بن رہے ہیں، پہلا فعل لازم اور دوسرا فعل متعدی۔ فعل لازم اور فعل متعدی، آج ہم بس ان دونوں فعل کا ہی فرق پڑھیں گے جو کہ فعل کے استعمال میں آتے ہیں۔ اب فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ فعل لازم کہتے ہیں ایسے فعل کو جو فعل کے ساتھ صرف فاعل کو چاہے، یعنی جو کام ہے وہ صرف کام کرنے والے کو چاہے، مفعول کو نہ چاہے۔ کیا مطلب؟ جیسے وہ گیا، اب یہاں پہ دیکھیں وہ گیا، یہاں پہ کام کرنے والا موجود ہے کیونکہ کوئی جانے والے گیا، تو اور یہاں پہ فعل بھی موجود ہے جانا، یعنی وہ گیا۔ تو یہ ایسا فعل ہے جو فاعل کے ساتھ مفعول کو نہیں چاہ رہا، فاعل کے ساتھ مفعول کو نہیں چاہ رہا، تو یہ فعل لازم کہلاتا ہے۔ اسی طرح اس نے سنا، اب یہاں پہ دیکھیں اس نے خود سنا، جو فاعل ہے اس تک ہی کام مکمل ہو گیا، یعنی مفعول کی اس میں بھی ضرورت نہیں پڑی۔ تو ایسا فعل جو صرف فاعل سے بات مکمل ہو جائے، مفعول کو نہ چاہے، وہ کہلاتا ہے فعل لازم۔ دوسرے الفاظ میں ایسا فعل جو صرف فاعل کی اپنی ذات تک محدود ہو، ایسا فعل جو صرف فاعل کی اپنی ذات تک محدود ہو، اسے فعل لازم کہا جاتا ہے۔ تو وہ گیا، اس کا مطلب بنتا ہے ذہبہ، اور اس نے سنا، سمع، اس نے سنا۔ تو یہ وہ افعال ہیں جو اپنے فاعل کے ساتھ مفعول کو نہیں چاہتے، فاعل تک بات مکمل ہو جاتی ہے، یعنی فاعل کی اپنی ذات تک یہ فعل محدود رہتے ہیں۔ اس طرح کے افعال کو کہا جاتا ہے فعل لازم۔ دوسرا فعل متعدی۔ فعل متعدی ایسے فعل کو کہتے ہیں، جس طرح یہاں پہ فعل لازم وہ فعل تھا جو فاعل کے ساتھ مفعول کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہاں پہ اس کے الٹ ہے۔ فعل متعدی ایسے فعل کو کہتے ہیں جو اپنے فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے، یعنی صرف فاعل سے بات مکمل نہ ہو، جملہ مکمل نہ ہو، اس طرح کے فعل کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ جیسے اس نے مارا، یہ فعل متعدی ہے۔ دوسرا اس نے مدد کی، یہ دونوں فعل متعدی ہیں، یعنی ان میں یہ جو فاعل کی ذات تک محدود نہیں رہ رہے، یعنی آگے مفعول کی بھی ضرورت پڑی ہے، یعنی اس نے مارا، کس کو مارا، اس نے مدد کی، کس کی مدد کی، یعنی یہ مفعول کو بھی چاہ رہے ہیں فاعل۔ تو اس طرح کے افعال کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ تو اس نے مارا، اس کا معنی بنتا ہے ضربہ، اس نے مدد کی، ضربہ اس نے مارا، نصرہ اس نے مدد کی۔ اب یہ افعال نامکمل ہیں کیونکہ یہ فعل متعدی ہیں، یہ فاعل کی ذات تک محدود نہیں رہتے، یہ اپنے مفعول کو بھی چاہتے ہیں، جبکہ یہ فاعل کی ذات تک محدود رہتے ہیں اور اپنے مفعول کو نہیں چاہتے۔ ان میں دوسرا فرق آپ اس طرح کر لیں کہ جو فعل متعدی ہیں ان میں آگے سوال ایک پیدا ہو جاتا ہے، جیسے اس نے مارا، کس کو مارا، سوال پیدا ہوگا، جبکہ یہاں پہ وہ گیا، وہ خود از خود گیا، وہ یعنی فاعل تک بات مکمل رہی اور وہ خود گیا، یعنی اس کی اپنی ذات تک بات مکمل ہوئی ہے، اس کی اپنی ذات تک بات محدود تھی۔ اسی طرح اس نے مدد کی، آگے سوال پیدا ہوا کس کی مدد کی، تو آگے مفعول بھی چاہ رہا ہے۔ آگے اس نے سنا، یہ اس نے از خود سنا، اپنے کانوں سے سنا، تو یہ فعل اپنے فاعل کی ذات تک محدود ہے، تو یہ فعل لازم ہے اور یہ دونوں فعل متعدی کہلاتے ہیں۔ تو یہ تھا فعل کا استعمال، فعل لازم اور فعل متعدی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔